دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں تو مسائل وقتی نوعیت کے ہیں، آج نہیں تو کل وہ ختم ہو جائیں گے یا حل ہو جائیں گے، مگر ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس مسئلے کے تعلق سے پریشان اور فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا دن جب ہر شخص مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا اپنے تعلق سے، اور وہاں پر لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جب کسی کو بھی اس دربار میں گفتگو کی کوئی اجازت نہ ہوگی، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے نیچے 3 چیزیں ہوں گی، اور جب کسی بندے کا مقدمہ پیش ہوگا اللہ کے حضور تو یہ 3 چیزیں نکل کر کے اس بندے کے حق میں گواہی پیش کریں گی یا اس کے خلاف گواہی پیش کریں گی، یعنی یہ 3 وہاں کے وکیل ہوں گے۔ یہ 3 بہت اہم چیزیں ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة تحت العرش یوم القیامہ، القرآن یحاج العباد لہو ظہر و لہو بطن، والامانہ والرحم تنادی علی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام مصلیان کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، تمام تعریف اور توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنی تمام مخلوقات میں ہمیں سب سے اعلیٰ اور اشرف درجہ عطا کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں سلسلے نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت یعنی نعمت اسلام حاصل ہوئی ہے۔ قابل احترام حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا تھا، قرآن، صلہ رحمی اور امانت، روز محشر کے 3 شفاعتی، اس مناسبت سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ یہ حدیث کی مشہور کتاب مشکات کی حدیث ہے، اور حدیث کی وہ کتاب ہے جو عام طور پر بر صغیر یعنی بھارت، پاکستان، برما وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں جہاں درس نظامی رائج ہے، ان مدارس میں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت تک کل 8 افراد مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے دن انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر ان کے مال دولت میں برکت کی دعا فرمائی تھی، اور یہ برکت تاعمر آپ کے ساتھ رہی ہے۔ آپ کے بڑے فضائل ہیں، اس میں سے ایک اہم فضیلت آپ کو یہ حاصل ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر جب لشکر مقام تبوک پہنچا اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض سے کہیں تشریف لے گئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے مشاورت سے آپ کو امام بنا لیا اور نماز کا آغاز کر دیا۔
एक रकात हो चुकी थी, दूसरी रकात में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और अल्लाह के रसूल सल्लम की जमात में शामिल हुए। गोया हुज़ूर के उम्मतियों में से ये पहले फर्द हैं जिनको हुज़ूर सल्लम के इमामत का गोया शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लम ने आपके इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाई और इस तरह के बहुत सारे फ़ज़ाइल आपको हासिल हैं। तो जो हदीस मैंने पढ़ी है इसके रावी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। काबिल एहतराम हज़रात, हम सब जानते हैं कि दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, आर्जी है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। और इस दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत बहैसियत मोमिन अगर हमारे नज़दीक है तो सिर्फ इतनी है कि इस दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी हम कर सकते हैं। ये ज़िंदगी हमारे पास वाहिद पूंजी और असासा है आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। इसकी अहमियत हमारे और आपके नज़दीक सिर्फ इतनी है, वरना इसकी और कोई अहमियत नहीं है। तो आखिरत में जो कुछ पेश आने वाला है, वहां जो कुछ होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमसील के अंदाज में इस हदीस में उसको बयान फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें वजाहत की है कि हश्र का दिन जब सारे अगले और पिछले अफराद और सारे इंसान वहां पर अपनी हिसाब और किताब के लिए अल्लाह की अदालत में इकट्ठा होंगे और अल्लाह खुद वहां पर फैसला फरमाने के लिए बराजमान होगा, वो दिन हर एक के लिए बड़ी परेशानी का दिन होगा और हर शख्स बड़ा मुस्तरिब और फिक्रमंद होगा अपने ताल्लुक से कि उसके मुतालिक क्या फैसला होने वाला है। काबिल एहतराम हज़रात, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे और आपके लिए जो सबसे अहम मसला है वो आखिरत में कामयाबी का मसला है। दुनिया में जितने भी मसाइल हैं तो मसाइल वक्ती नवैयत के हैं, आर्जी नवैयत के हैं। आज नहीं तो कल वो ख़त्म हो जाएंगे या हल हो जाएंगे या कुछ दूसरी चीज़ें उनकी जगह ले लेंगी, मगर हमारे लिए और आपके लिए जो सबसे अहम मसला है वो हमारी आखिरत का मसला है। इसलिए हम सबको उस मसले के ताल्लुक से परेशान और फिक्रमंद रहने की ज़रूरत है। तो ऐसा दिन जब हर शख्स मुस्तरिब होगा, परेशान होगा अपने ताल्लुक से, और वहां पर ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान व क़ाल सवाबा, कि जब किसी को भी उस दरबार में, उस अदालत में किसी को गुफ्तगू की कोई इजाजत ना होगी, सिर्फ वही गुफ्तगू कर सकेगा जिसको रहमान परमिशन दे दे, इजाजत दे दे, और वो भी जो गुफ्तगू करेगा बिल्कुल हक और सवाब और ठीक ठीक बात करेगा, कोई झूठी बात की वहां गुंजाइश नहीं होगी। तो ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अर्श के नीचे तीन चीजें होंगी, अर्श के नीचे तीन चीजें होंगी, और जब किसी बंदे का मुकदमा पेश होगा अल्लाह के हुजूर, तो ये तीन चीजें निकल करके उस बंदे के हक में गवाही पेश करेंगी या उसके खिलाफ गवाही पेश करेंगी। यानी ये तीन वहां के वकील होंगे, इन तीन को गुफ्तगू की इजाजत होगी। ये तीन बहुत अहम चीजें हैं जिन्हें हमें और आपको समझने की जरूरत है। उसमें सबसे पहली चीज अल्लाह के रसूल ने बयान किया, अल कुरान। सबसे पहली चीज जो होगी वो कुरान करीम है, कुरान पाक है, जो अर्श के नीचे उस दिन होगा, कयामत के दिन। और कुरान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युहाजुल इबाद, वो बंदों के मुतालिक वहां हुज्जत करेगा, बहस करेगा, दलीलें देगा, गुफ्तगू करेगा। काबिल एहतराम हजरात, कुरान मजीद हम सब जानते हैं कि इस जमीन पर अब आखिरी आसमानी हिदायत की किताब है, इसके बाद कोई और किताब नाजिल होने वाली नहीं है। सारे इंसानों के लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए अभी आखिरी आसमानी हिदायत की किताब है। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि सारे इंसानों के लिए है। ये हुदल लिन्नास है। काबिल एहतराम हजरात, ये किताब बड़ी अहम किताब है, गैर मामूली किताब है, और इसी किताब से हमारी फलाह और नजात वाबस्ता है।
یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کہ حقیقی فلاح کا راستہ بتاتی ہے اور جو حقیقی نقصان اور خسران کے اسباب سے بھی ہم کو واقف کراتی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو قوموں کے عروج و زوال، قوموں کی ترقی اور قوموں کی تنزلی کے متعلق ہم کو اور آپ کو حکمت کی باتیں بتاتی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم سے ہمارے خدا کا تعارف کراتی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ زمین پر تم کیا ہو، تمہاری پوزیشن کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں اور تمہاری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس زمین پر تم کیوں آئے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کتاب کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ غیر معمولی کتاب ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اس کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کتاب کے مقام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کی حامل کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ تو قابل احترام حضرات، اللہ کے رسول نے بیان کیا یحاج العباد، یہ کتاب حشر کے دن اللہ کے دربار میں جس کا بھی مقدمہ پیش ہوگا اس کے متعلق آ کر کے کتاب حجت کرے گی۔ حجت یا تو اس کے حق میں ہے یا اس کے ظاہر سی بات ہے خلاف ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لہو ظاہر و لہو بطن، اس کتاب کے دو حصے ہیں، ایک اس کا ظاہری حصہ ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ اس کا ظاہری حصہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ عبارت ہے، وہ ٹیکسٹ ہے، وہ متن ہے جو عربی شکل میں موجود ہے، جو لکھا ہوا ہے، جس کو ہم آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جس کی قرأت ہوتی ہے۔ اور اس کلام کی فضیلت بھی دوسرے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی مخلوقات پر ہے۔ تو یہ کلام بھی غیر معمولی درجے کا کلام ہے۔ تو اس کتاب، اس کا جو ظاہری حصہ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، اس کو بھی اچھے ڈھنگ سے پڑھنا چاہیے، اس کے جو تقاضے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے، اپنے لہجے سے قرآن کو زینت عطا کرو، اچھے انداز میں اس کو پڑھو، اچھی طرح اس کی تلاوت کرو، مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ دارمی کی ایک روایت ہے حسر القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے حسن عطا کرو، خوبصورتی پیدا کرو اس میں، کیونکہ اچھی آواز قرآن میں مزید حسن عطا کرے گی۔ وہ تو حسین کلام ہی ہے مگر اس کے خوبصورتی میں، اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاں اس پہلو سے بہت کچھ بیداری ہے، اور قرآن کو اچھے لب و لہجہ میں اور اچھے قرأت کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھنے کی طرف امت اور ملت میں سمجھتا ہوں بہت حد تک اس وقت متوجہ بھی ہے۔ مگر اللہ کے فرمان لہو بطن، اس کا ایک باطنی حصہ ہے قرآن پاک کا۔ وہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ باطنی حصہ اس کی ہدایات ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی حلال کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے اوامر ہیں، اس کے نواہی ہیں، اور اس کی رہنمائیاں ہیں جس سے اصلاً ہم کو اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ کتاب جو ہم کو بتاتی ہے کہ تم اس زمین پر کس طرح رہو گے، تو اس کا وہ باطنی حصہ ہے۔ تو اس کتاب کے دو حصے ہیں، ظاہر اور باطن۔ تو باطنی جو حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، تو یہ کتاب قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اس کے متعلق کس قسم کی حجت قائم کرے گی، اس سے بھی ہم کو واقف رہنا چاہیے۔ اچھے انداز میں پڑھنا، اس پر ہمیں بڑا ثواب ہے، احادیث ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے اس سے اہم تر بات یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہمارے لیے ہے، اور اس کتاب کے مطابق ہم کو کیسے ڈھلنا، بننا اور سنورنا ہے، اپنی شخصیت، اپنا ماحول، اپنے سماج اور معاشرے کی تعمیر کس طرح کرنی ہے۔ اس کتاب میں وہ کچھ رہنمائیاں ہیں، جب اس کتاب کو ہم سمجھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے تبھی اس چیز سے ہم واقف ہو سکیں گے۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے، کیونکہ بغیر سمجھے تو کتاب پر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس
طرح کی جو احادیث آئی ہیں جس میں قرآن پڑھنے کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں اور جس میں اجر و ثواب کی بڑی باتیں کی گئی ہیں، تو اس ایسے موقع سے میں کہتا ہوں کہ ان احادیث کو بھی ملانا چاہیے جس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی باتیں کی گئی ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، اس طرح حدیثیں بھی ایک حدیث دوسرے حدیث کی تشریح اور توضیح کرتی ہے. تو ہمیں حدیثوں کو بھی حدیثوں کے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت اور غور و فکر اور غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہوئی قرآن، جو حشر میں عرش کے نیچے اس دن موجود ہوگی اور وہ بندوں کے متعلق اس دن حجت اور شفاعت کرنے والی کتاب ہوگی. دوسری چیز اللہ کے نے بیان فرمایا والامانت، امانت سے یہ لفظ جو ہے اس سے عام طور پر ہم سب واقف ہیں، بولتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، مگر عام طور پر اس کا بہت محدود مفہوم اور محدود تصور ہمارے نزدیک ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کسی کے پاس کوئی دولت، پیسہ، زیور، زر و جواہر کسی کو دیں رکھنے کے لیے، اس کے پاس رہے تو وہ امانت ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو قرآن اور حدیث میں اس کا بہت جامع اور بہت وسیع مفہوم بیان کیا گیا ہے. امانت کا مفہوم اسلام میں یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے ہر چیز امانت ہے، ہر چیز اللہ کی دی. ہم کسی چیز کے مالک نہیں. یہاں پر یہ ہمارا جسم، ہمارے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور ناک، یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی ہیں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس نے ہم کو دیا ہے. تو ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، اس کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہماری صلاحیتیں، ہماری ایبیلٹیز، ہماری مہارتیں، ہماری اسکلز، ہماری قابلیتیں، ہمارا علم و تجربہ، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز ہم کو از خود حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمارے رب نے ہم کو عطا کی ہے. اسی کا انعام ہے، اسی کا اکرام ہے اور اسی کی بخشش اور عطا ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں. ہماری ساری صلاحیتیں، قابلیتیں، سب اس کی ہدایات کے مطابق ہم کو صرف کرنی ہے، سب کو خرچ کرنا ہے اور سب کا انفاق کرنا ہے. اسی طریقے سے ہماری رشتہ داریاں، ناطے داریاں، یہ سب ہمارے پاس امانت ہیں. ہماری آل اولاد، یہ سب ہمارے پاس امانت ہیں. ہمارے عہدے اور منصب، یہ سب ہمارے پاس امانت ہیں. ہر چیز ہمارے پاس امانت ہے اور ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم جواب دیں. وہ سوال کرے گا اور ہم کو جواب دینا ہوگا. ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. تو امانت کا بڑا وسیع تصور اسلام میں ہے. ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے. قابل احترام حضرات، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگے. اور ایک موقع سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو. قال کیف اذا تو یا رسول اللہ، صحابی نے وضاحت چاہی، سوال کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا، امانتیں ضائع کیسے ہونے لگیں گی؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات غیر اہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں، جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو اس کے ایلیجیبل نہیں ہیں، جو اس کے لائق نہیں ہیں، تو پھر انتظار کو قیامت آنے ہی والی ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ قیامت، بڑی قیامت تو جو آئے گی. اس طور طریقے کو اپنانے کے لیے دنیا میں بھی قیامت آ جاتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو پھر یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ان اللہ یبغض الفحش والتفحش والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعہ حتی، اور آگے اللہ کے رسول نے 6 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کو اور فحش پھیلانے کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ کے رسول نے بہت زور دے کر کے کہا اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، نفس محمد بیدی، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا تقوم الساعۃ حتی،
قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک یہ باتیں نہ ہو جائیں۔ کون سی باتیں؟ سب سے پہلی بات ہے یخون الامین، کہ جو امانت دار لوگ معاشرے میں ہیں ان پر خیانت کا الزام لگایا جائے، ان کے متعلق خیانت کا شبہ قائم کیا جائے۔ اور دوسری بات یؤتمن الخائن، اور جو خائن لوگ ہیں ان کو امانت دار سمجھا جائے، ان کے حوالے امانتیں کی جائیں۔ تیسری بات ہے حتی یظہر الفحش والتفحش، تیسری اور چوتھی یہاں تک کہ بدکاریاں، فحش کام کھلے عام ہونے لگے، والتفحش اور اس کی اشاعت و توسیع اور اس کو پھیلایا بھی جانے لگے عام طور پر، یہ چوتھی بات ہو گئی۔ اور پانچویں ہے وقطیۃ الارحام، اور رشتوں کو توڑا اور کاٹا جانا لگے۔ اور جو ہے آخری بات ہے وسوء الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جانے لگے۔ قابل احترام حضرات، یہ 6 باتیں وہ ہیں کہ آج ہر صاحب بصیرت اور ہر عقل و فراست رکھنے والا فرد اپنے معاشرے میں ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس وقت بڑی عام ہو چکی ہیں۔ تیسری چیز جسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ قیامت حشر کے دن عرش کے نیچے ہوں گی اور بندے کے لیے وہ شفیع ہوں گی، شفاعت کرنے والی ہوگی، والرحم، رشتہ داری، قرابت داری، یہ ہے رحم، صلہ رحمی جس کو ہم بولتے ہیں عام طور پر۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ قال الرحم شجنۃ من الرحمن، اللہ کے رسول نے کہا کہ رشتہ داری یہ رحمان کی ایک شاخ ہے، رحمان کا ایک حصہ ہے، رحمان کی ایک شاخ ہے۔ فقال اللہ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے کہا رشتہ داری سے، رحم سے، کہ جو تم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تمہیں منقطع کرے گا میں اس کو توڑوں گا، میں اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ قابل احترام حضرات، آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس آدمی سے ہمارے جتنے قریبی تعلقات ہوتے ہیں اور جو ہمارا قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے، عام طور پر مشاہدے میں آتا ہے کہ اس سے اتنی ہی زیادہ عداوتیں، شکایتیں، دشمنیاں اور ناچاکیاں اس معاشرے میں ہوتی ہیں۔ دور کے لوگوں سے تو ہماری بڑی بنتی ہے، مگر قریب کے لوگوں سے ہماری بہت کچھ ٹھنی رہتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بڑے شکوہ اور شکایتیں اور بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، جبکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہم کو رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو منقطع کرنے والا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عام طور پر نماز کی باتیں ہم کرتے ہیں، عبادات کی باتیں کرتے ہیں، زکوٰۃ کی باتیں کرتے ہیں، اور سب جنت میں لے جانے والی چیزیں بے شک ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سب اجر و ثواب کے کام ہیں، سب اللہ کے ہاں انشاءاللہ بندے کی قدر و منزلت کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں یہ۔ مگر معاملات جو ہمارے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ساری عبادات کر کے بھی اگر ہم نے رشتوں کو توڑا ہے تو اس حدیث کے مطابق ہم جنت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ جو رشتہ داری ہے تنادی، اس دن یہ آواز لگا رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، صدا دے رہا ہوگا، الا من وصلنی وصل اللہ، سنو لوگو سنو، آج کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا جس نے مجھ کو دنیا میں جوڑے رکھا، ومن قطعنی قطع اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھے گا جس نے دنیا میں مجھے توڑ کے رکھا تھا۔ تو صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، قرابت داری، یہ معمولی قسم کی باتیں نہیں ہیں، یہ بہت ہی غیر معمولی باتیں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ قابل احترام حضرات، صلہ رحمی کیا ہے؟ عام طور پر ہمیں سمجھتے ہیں حسن سلوک، کوئی ہمارے ساتھ کرے تو اس کے ساتھ کریں گے، برا سلوک کرے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ بڑا عجیب و غریب ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے،
یہ تو بدلہ ہو جائے گا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کوئی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور اس کے بدلے میں ہم اچھا سلوک کریں، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے صلہ رحمی، اس کو بولتے ہیں حسن سلوک۔ صلہ رحمی اس کو نہیں بولتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہے تو ہم اچھا سلوک کریں گے، نہیں۔ ایک حدیث مجھ کو یاد آ رہی تھی کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں مگر مجھ سے وہ کٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں مگر میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، مگر وہ مجھے چڑھاتے ہیں، اجٹ پن دکھاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کا جو ترجمہ ہے اجٹ پن دکھاتے ہیں میرے ساتھ، اچھا سلوک نہیں کرتے، میں تو درگزر کرتا ہوں مگر ان کے اندر وہ کبر، وہ نخوت، وہ غرور ہے کہ اجٹ پن کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اگر یہی کچھ ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو تم اچھا سلوک کرتے رہو، گویا ان کے چہروں پہ تم راکھ مل رہے ہو، اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خاص مددگار مقرر کر دیا گیا ہے جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ صلہ رحمی کی بڑے فضائل اور بہت اجر و ثواب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ قابل احترام حضرات، بہت اختصار کے ساتھ یہ میں نے 3 چیزیں جو کہ حشر کے میدان میں ہمارے لیے شفیع ہو سکتی ہیں، ہمارے حق میں شفاعت کرنے والی بن سکتی ہیں، قرآن، امانت اور رشتہ داری، ان کے تعلق سے میں نے جو میرا حاصل مطالعہ تھا وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اور آپ، ظاہر سی بات ہے ہم سب آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سب کی تمنا ہے، آرزو ہے، دلی خواہش ہے، اور ہمارا مقصد بھی اپنے رب کی رضا وہاں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حدیث کا اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ ان 3 چیزوں کے جو تقاضے ہیں ان کو ہم پورا کرنے لگ جائیں۔ قرآن کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے لگ جائیں، امانت داری کا جو حق ہے اس کو ہم ادا کریں اچھی طریقے سے، اور رشتہ داری کا جو حق ہے، جو تقاضا ہے، ان تقاضوں کو اس دنیا میں ہم اچھی طریقے سے پورا کرنے اور اس کی تکمیل کرنے میں اپنی کوشش سے صرف کرنے لگ جائیں، تاکہ اب حشر کے دن یہ چیزیں ہمارے حق میں گواہ ہوں اور ہمارے حق میں ان کی شفاعت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہو اور قیامت کے اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔